International Islamic Research Center. یہ قربانیاں کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں؟ ان قربانیوں کے نتیجے میں انسان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، کیا آنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنایا ہے. ہماری لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے اس قربانی کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ کیوں مقرر کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان تو سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں. صرف گوشت حاصل کرنا مطلوب نہیں ہے. قربانی رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے. اصل مقصد قربانی کا یہی ہے. قربانی سے قرب ملے گا. پہلے قربان کرو. اور بڑی دلچسپ چیز ہے، قربانی کا جانور تو علامت ہے. جانتے ہیں کس چیز کی؟ کیا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلانی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی قبول کر لی اور مینڈے کو قربان کر دیا. علامت جانتے ہیں کس چیز کی؟ کہ میں نے اپنا آپ اللہ کے لیے قربان کر دیا. جب بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جیسے بکرے کے گلے پہ، اونٹ کے گلے پہ یا گائے کے گلے پہ چھری پھیر کر اس کا لہو بہا کر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنا آپ قربان کر دیں گے. کیا آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی دے سکتے ہیں؟ اپنا آپ نچھاور کر سکتے ہیں؟ یہی مطلوب ہے ہم سے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دو، آپ کہیں نا. اللہ پاک نے حکم دیا ہے نا، ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. یہ ہے وہ مقام جہاں تک اللہ تعالیٰ قربانی کے توسط سے پہنچانا چاہتا ہے. قربانی کے بیچ میں، قربانی کے حکم کے ساتھ رب العزت نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، جیسے جانور جھک گیا ایسے ہی آپ بھی جھک جاؤ. اسلام چاہیے ٹوٹل سبمیشن، نو ریزسٹنس، ٹوٹل سبمیشن چاہیے. تبلیغ دین حق کی ہے صبح و شام کرنا، اللہ اور نبی کے فرمان عام کرنا. انسانیت کی خدمت، انسانیت سے الفت ہم فرض جانتے ہیں، یہ سارے کام کرنا. International Islamic Research Center.